احسان ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لیوا ہے، اور جب ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں تو ہمیں صحابہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اور صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ صحابہ کرام وفادار تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ سے وفا کی ہے، قرآن پاک سے وفا کی ہے، ہمیں بھی اللہ سے وفا کرنی ہے، قرآن پاک سے وفا کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنی ہے، کیونکہ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں اور صحابہ کی سیرت کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اور خلفاء راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ سارے کے سارے رب کے وفادار تھے، سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے تھے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن پاک سے وفا کرنے والے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انہیں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وفا کرنی ہے۔ اور جب ہم قرآن سے وفا کریں گے تو یہی قرآن سے وفا نبی پاک سے وفا سکھائے گا، یہی قرآن سے وفا اللہ سے وفا سکھائے گا، یہی قرآن سے وفا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وفا سکھائے گا۔ اور جب ہم وفادار ہوں گے تو یہ قرآن دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ ہوگا، قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جنت جانے کے بعد بھی ایسی وفا کرنے والا ہے جس انسان کا جتنا انسان قرآن سے تعلق ہوگا، وفادار ہوگا، قرآن اسی نسبت سے اس کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اور مثال کے طور پہ ایک شخص نے دنیا میں قرآن سے اتنی وفا کی ہے کہ پورے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اب جنت جانے کے بعد بھی اس قرآن نے وفا کو چھوڑا نہیں ہے اور اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم کیا کریں؟ ہم قرآن پاک سے وفا کریں، اس قرآن سے وفا کی بنیاد پر ہم ہر ایک سے وفا کرنے والے بنیں گے، اور یہی قرآن پاک ہم سے ایسی وفا نبھائے گا جو ہمارے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔